خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عرضی میں یہ کہنے کی ضرورت کی تھی کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ میری زندگی کا مشن عزیزان من کسی نعرہ حریت کا عام کرنا ہے۔ واضح رہے کہ یہ نعرہ خود خدا کا عطا فرمودہ ہے، جس نے کہا ہے کہ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون۔ یہ رسول، کیا ان لوگوں کے لیے یہ کافی نہیں کہ ہم نے تیری طرف وہ کتاب نازل کی ہے جسے ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، وہ کتاب جس میں اس پر ایمان لانے والوں کے لیے سامان رحمت اور اسباب شر کو معزز۔ باقی رہا عزیزان من یہ الزام کہ ایسا کہنے سے انکار رسالت لازم آتا ہے، جو عام طور پر ہمارے خلاف عائد کیا جاتا ہے، تو اس کے جواب میں میں اس وقت اتنا ہی کہہ دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اگر اس اعلان پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکر شان رسالت قرار نہیں پاتے تو کوئی اور کس طرح منکر شان رسالت قرار دیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں اتنا واضح کر دینا البتہ ضرور سمجھتا ہوں کہ میرے حسبنا کتاب اللہ کہنے میں اور فرقہ اہل قرآن کے ایسا کہنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں دین کے اس بنیادی تصور کی نشر و اشاعت کو اپنا فریضہ سمجھتا ہوں، لیکن قرآن کریم کی روشنی میں امت کے لیے عملی پروگرام مرتب کرنا اور احکامات وضع کر کے اور متعین کر کے اسے دینا، اس کا حق صرف اسلامی مملکت کے لیے مخصوص سمجھتا ہوں، کسی فرد یا گروہ کو اس کا مجاز نہیں سمجھتا، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور فرد کو، ہاں اس کی شخصیت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، یہ حق صرف اسلامی مملکت کا ہے، کسی فرد یا گروہ یا فرقہ کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسی سال ایک مقالہ لکھا تھا اور ایک پیمفلٹ بھی وہ شائع ہو گیا ہوا ہے، فرقہ اہل قرآن کی پھیلائی ہوئی گمراہی۔ ان میں آپ دیکھیں گے میں نے اسے واضح کیا ہے کہ ہم میں سے اسلامی نظام جب قائم نہ ہو، کسی فرد یا گروہ یا فرقے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ امت کے لیے کوئی احکام و قوانین وضع کر کے اور کہے کہ یہ خدا کا ارشاد و فرمان ہے۔ یہ حق صرف اسلامی مملکت کو حاصل ہے، حق یہ عمر کو حاصل ہو سکتا تھا جو اسلامی مملکت کا سربراہ۔ اور اب میرا روئے سخن بالخصوص کاروان قرآنی کے اپنے ہم تصرفات کی طرف ہے۔ آپ نے محسوس کر لیا ہوگا کہ آپ کس قدر عظیم فریضہ کو لے کر اٹھے ہیں۔ آپ قابل صد مبارکباد ہیں کہ آپ کسی ستائش کی تمنا اور صلہ کی امید کے بغیر اور اس کے برعکس ہر قسم کے تان و تشریح اور جھوٹے الزامات کے تیر و نشتر کے ہدف بننے کے باوجود گزشتہ 20-25 سال سے اس فریضہ کی ادائیگی میں اپنی جفات کے مطابق سرگرم عمل۔ اس سلسلہ میں اس تنبیہ کو دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں جو اس سے پہلے بھی متعدد بار آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، اور وہ یہ کہ آپ کے قول اور عمل سے کوئی بات ایسی نہ سرزد ہونے پائے جو امت میں تفرقہ کا موجب ہو۔ تفرقہ انگریزی قرآن کریم کی نص صریح کے مطابق شرک ہے، اور یہ شرک بھی کیسا جلی ہے اس کے لیے حضرت ہارون علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے لائیے جسے قرآن کریم نے ہماری تنظیم کے لیے محفوظ رکھا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چند دنوں کے لیے قوم سے الگ ہوئے تو انہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی نگرانی میں دے دیا۔ واپسی پر دیکھا کہ قوم بچنے کی پرستش کر رہی، تو انہوں نے سخت بد افروختہ ہو کر حضرت ہارون سے کہا کہ آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ کچھ ہوتے دیکھا اور انہیں اس مشرکانہ کھیل سے روکا نہیں۔ اس کے جواب میں حضرت ہارون نے جو کچھ فرمایا وہ ہمارے لیے آیا عبرت ہے۔ غور سے سنیے عزیزان من، آپ نے کہا کہ میں نے یہ کچھ اس لیے ہونے دیا انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں ڈرتا تھا کہ تم آ کر یہ نہ کہو کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔
اس جواب سے حضرت موسیٰ بھی مطمئن ہو گئے اور حضرت ہارون نے تو یہ جواب دیا ہی تھا۔ آپ غور کیجئے کہ یہ کہنے والے بھی خدا کے ایک رسول تھے اور اس کے جواب سے مطمئن ہو جانے والے بھی خدا کے رسول۔ اس سے آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ تفرقہ انگیزی کس قدر سنگین جرم ہے۔ بنی اسرائیل کا وقتی سا صرف ان کی جہالت کا نتیجہ تھا جو انہیں سمجھانے پر رفع ہو سکتا تھا، چنانچہ وہ اسی وقت رفع ہو گیا، لیکن تفرقہ ایسا جرم عظیم تھا جس کے نتائج نسلوں تک متعدی کرے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے جو میں شروع سے یہ تاکید کرتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ اس فکر کو عام کیجیے، لیکن کوئی فرقہ یا پارٹی یا جدا گانا جماعت بنائے بغیر آپ کی بزموں کی حیثیت بھی ایک تنظیمی کوشش سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ نے کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ آپ جس پرانی فکر کو عام کرتے ہیں اس کی تردید میں کسی کو ایک لفظ بھی زبان پر لانے کی ہمت نہیں پڑتی، اس لیے کہ وہ مبنی پر سند و حجت ہوتی ہے، لیکن انہوں نے اس مخالفت کے لیے حربہ یہ اختیار کیا ہے کہ مشہور کر دیا جائے کہ یہ ایک جدا گانا فرقہ ہے جس کا مطلب 3 نمازیں 9 روزے وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ جھوٹ اب اپنی موت آپ بھر رہا ہے، اور میرے اس مقالہ نے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے اس باب میں بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ میں تو اس باب میں اس قدر محتاط ہوں کہ اکثر آداب کے تقاضوں کے باوجود میں اس پر بھی رضامند نہیں ہوتا کہ کنونشن کے دوران ہم یہی نماز ادا کر لیا کریں۔ میری تاکید یہی ہے کہ نمازیں قرب و جوار کی مسجدوں میں جا کر ادا کی جائیں۔ یاد رکھیے کہ نماز کی علیحدگی الگ فرقہ کی وہ نشانی ہے جو ان کے ماتھے پر لکھی ہوتی ہے۔ ہم اس جرم کے مرتکب نہیں ہونا چاہتے، ہم امت سے الگ کوئی مسلک نہیں اختیار کرنا چاہتے، کوئی فرقہ نہیں بنانا چاہتے، کوئی جماعت اپنی یا پارٹی قائم نہیں کرنا چاہتے۔ بعض احباب نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ طلوع اسلام والوں سے جب کہا جاتا ہے کہ وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے تو وہ اس کے جواب میں کہہ دیتے ہیں کہ نماز میں رکھا ہی کیا ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ طلوع اسلام والوں سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ کون ہے جو ایسا کہتے ہیں، لیکن وہی میں آپ احباب سے عمومی حیثیت سے یہ کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب نماز روزہ وغیرہ کے پابند نہ ہو تو انہیں اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنا چاہیے، اس قسم کا غلط جواب قطعاً نہیں دینا چاہیے۔ یہ ان کی سالمداری ہے اور انہیں ندامت سے اس کا اعتراف کرنا چاہیے۔ اسی تسلسل میں ایک ضروری بات اور بھی آپ احباب کے گوشت گزار کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم میں متعدد احکام اور ہدایات ایسے ہیں جنہیں ہم انفرادی طور پر بجا لا سکتے ہیں اور ان کی وجہ آوری ہماری سیرت اور کردار کی آئینہ دار ہوتی ہے، لیکن بعض احباب کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ ان پر عمل اس وقت ہو سکتا ہے جب اسلامی نظام قائم ہو۔ ایسا کہنا اگر فریب دہی نہیں تو خود فریبی ضرور۔ اس میں شبہ نہیں کہ ایسے مہمات امور بھی ہیں جن کی سر انجام دہی اسلامی نظام ہی میں ممکن ہے، لیکن جن امور پر موجودہ حالات میں بھی انفرادی طور پر عمل ہو سکتا ہے ان پر عمل پیرا نہ ہونا ہمارے کردار کی خامی اور سیرت کی ناپختگی ہے۔ میں ان میں سے چند ایک قرآنی ہدایات کی نشاندہی کرتا ہوں، آپ انہیں دیکھیے اور سوچئے کہ ان پر بحالات موجودہ عمل پیرا کیوں نہیں ہوا جا سکتا۔ مثلا قرآن کریم میں ہے اپنے وعدوں کا ایفا کرو، معاہدوں کی پابندی کرو، بات غیر مبہم صاف واضح اور دو ٹوک کرو،